یاد رہے کہ فیلڈ مارشل کے دور میں یہ کاپی کی سہولت موجود تھی۔ پھر وہ کاپی انہوں نے آ کر آپ کے کراچی کے شہر میں جو نیشنل میوزیم لائبریری ہے اس میں وہ دے دی، اور پھر ایک موڑ پر وہ سارے قرآن مجید کے جو نسخے تھے ان کا نمائش ہوئی یا میلہ لگا کتابوں کا، قرآن مجید کا۔ اس میں بھی وہ نسخہ تھا جو صدر فیلڈ مارشل صدر ایوب لائے تھے۔ اس کی پوری رپورٹیں جو ہیں روزنامہ ڈان نیوز جو انگلش نیوز اخبار ہے اس میں بھی چھپ چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کتابی شکل میں آنے والے لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن مجید سرکاری طور پر جمع کیا۔ پھر انہوں نے یہ صحابہ کرام کے مشورے سے اور صحابہ کرام کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا، تو جو پچھلی صورت تھی یعنی سورہ فیل وہ الگ، اب جو پڑھ رہے ہیں ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ القریش، تو یہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ صورت الگ ہے اور یہ صورت الگ ہے، اور مفہوم جو ہے دونوں صورتوں کا یہ بھی ملتا جلتا ہے۔ آپ تطبیق دیکھیے کہ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو تکلیف تھی وہ عیسائیوں کو تھی، اور عیسائیوں کا اس وقت ہیڈ ابرہہ تھا۔ انہوں نے تو یہ شرارت کی کہ یار بیت اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ بنا دو، خانہ کعبہ کے مقابلے میں خانہ کعبہ بنا دو، تو لوگ ادھر نہیں جائیں گے ادھر آ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام کیا۔ آپ اس پر توجہ دیجئے کہ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو پھر جو بیت اللہ ہے اس کا وہ احترام جو شروع سے یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا وہ کم ہو جاتا۔ اس طریقے سے بیت اللہ کا مقام اور رتبہ بھی بڑھ گیا، اور جو بیت اللہ سے وابستہ لوگ تھے ان کا مقام اور رتبہ بھی بڑھ گیا۔ اچھا، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی جو تمام اولاد ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو اللہ نے منتخب کیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ درجے ہیں۔ اس صورت کا یہ پس منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کو وہ اصحاب فیل کی بات تو یاد ہے؟ ان کا جی یاد ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر کتنے احسانات کیے کہ آپ کی عزت اور احترام، آپ کے عزت اور احترام کو ہم نے 4 چاند لگوا دیے، عیسائی ناکام ہوئے، اور پھر جو بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے والے تھے قریشی، یہ کس طرح تھے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ، پھر ان کے ابو عبد المطلب، پھر ان کے ابو ہاشم۔ ہاشم نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ اس وقت یاد رہے کہ ایران اور اس سے ملتے جلتے ممالک جو ہے انہوں نے پوری بین الاقوامی تجارت پر قبضہ کیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو
پس پشت ڈال دیا اور بین الاقوامی تجارت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حکم بھی دیا گیا اور پہلے بین الاقوامی تجارت جو مراکز ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں جاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ معمولی سے تجارت جو تھی کھجور، ان کھجور کی جو کمزور تھی وہ الگ رکھی، جو درمیانی تھی وہ الگ رکھی، اور جو اعلیٰ درجے کی تھی وہ الگ رکھی، اور سب کے ریٹ ذرا مختلف لگائے۔ اس سے پہلے اس دور کی جو بین الاقوامی منڈیاں تھیں اس میں یہ رواج نہیں تھا۔ وہاں صرف کاروبار ہی نہیں کیا، پھر تبلیغ بھی ساتھ کی۔ پھر تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ تاثر اگر آپ نے قائم کرنا ہے اپنے کردار کو ٹھیک کیجیے۔ تو گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان، بات بھی اچھی کیجیے، میٹھی کیجیے، اور کردار بھی آپ کا صحیح معنوں میں مسلمانوں والا ہو تو کامیابی ہی کامیابی۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ کاروبار شروع ہو گیا تو ان کے لیے تو آسانیاں تھیں کہ اس دور میں جو چور تھے، ڈاکو تھے، وہ راستے میں جو کاروباری قافلے ہوتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، امن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بیت اللہ کی وجہ سے جو ان کی خدمت کرنے والے تھے قریشی، ان کی عزت و احترام تھا اس وقت، اور ان کو راستے میں نہیں لوٹتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہاشمی لوگوں نے، یعنی میں نے ابھی عرض کیا ہاشم، بنی ہاشم والوں نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار چمکا تو ان کے لیے آسانی تھی۔ سال میں وہ 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ وہ گرمیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، وہ ٹھنڈے علاقے تھے۔ جاڑے میں یعنی سردیوں میں جو ہے وہ شام کی طرف جاتے تھے۔ اب یہ سال میں جو 2 مرتبہ یہ کاروبار کرتے تھے، آتے جاتے تھے، اس کے وجہ سے کہ یہ کاروباری لائن میں آ گئے ہیں اور ان کا کاروبار اپ ہو گیا ہے، ان کا بڑا احترام تھا، مزید احترام بڑھ گیا۔ لیکن جو ایک خاص خوبی تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کو پرافٹ ملتا تھا، کاروبار منافع ملتا تھا، وہ جو قریشی تھے، خواہ وہ امیر تھے غریب تھے، جو بھی تھے ان کے حساب سے وہ برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو قریشی بیچارے مالی اعتبار سے کمزور تھے وہ بھی اوپر اٹھ آئے، اپ ہو گئے۔ اور پھر بنو ہاشم کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جو حجاج آتے، حج کرنے آتے، وہ ان کی خوب خدمت کیا کرتے، یعنی اس دور میں بھی وہ پانی پلاتے اور اونٹ ذبح کر کے باقاعدہ پکا کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ہاشمی گھرانہ سخی گھرانہ ہے، شروع سے سخی آ رہے ہیں، اور پھر ان کی خدمت کرتے۔ اس وجہ سے وہ لوگ لحاظ کرتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، پھر تمام حاجیوں کی خدمت کرتے، تو لہٰذا سب کو ان کے سرداروں نے حکم دیا ہوا تھا ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹے گا، اس قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ تو پھر جو یہ سفری قافلے تھے جو تجارت کی غرض سے ہوتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اب ذرا اس پہ ایک بات اور بھی ذرا قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے ابو جہل یہ بھی خدمت کرتا تھا، ابو لہب بھی، اور باقاعدہ یہ بڑے بنے ہوئے تھے۔
حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور باقاعدہ ابو جہل نے تو اعلان بھی کیا تھا کہ رزق حلال سے ہی جناب پیسے دیں تاکہ ہم اس مسئلے کو، یعنی سلسلہ جو ہے خانہ کعبہ کا، اس کا صحن جو ہے مزید آگے بڑھا۔ جہاں پیسے ختم ہو گئے انہوں نے وہ سلسلہ روک دیا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی وہ کافر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار عقائد اور نظریات پر ہے۔ اس کا عقیدہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، یا یوں کہہ لیجئے ایمان بالرسول نہیں لایا تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ آج بھی مانتے ہیں لوگ اللہ کو، اپنی مرضی سے مانتے ہیں، اور یہ تصور دیتے ہیں کہ اللہ تو برحق ہے، لیکن ان بزرگوں میں وہ حلول ہو گئے ہیں، اب بزرگوں کو انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں، جیسے یہ چاہیں گے ویسے